خدا کا قرب حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہی مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل، آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ صحابہ رضوان کو سناتے ہیں، کہتے ہیں بنی اسرائیل کے 3 اشخاص سفر کر رہے تھے۔ اس زمانے کے اندر سفر کے لیے گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، اہتمام نہیں ہوتے تھے، قافلے کی شکل میں سفر کیا جاتا تھا، تو انسان کوشش کرتا تھا تنہا سفر نہ کرے، کسی ساتھی کو ساتھ لے لے، یا کم سے کم ایک نہ ہو 2 ہو جائے۔ تو یہ 3 افراد تھے، مل کے سفر کے لیے نکلے، ان کو کہیں جانا تھا۔ تو یہ اونچے نیچے راستوں سے گزرتے ہوئے ایک ٹیلے کی طرف سے گزرنے لگے، پہاڑوں کے درمیان سے ایک راستہ تھا، اس راستے سے گزر رہے تھے کہ اچانک تیز طوفانی بارش ہو گئی۔ جیسے طوفانی بارش ہوئی، انہوں نے کہا ہمیں بارش سے بچنے کے لیے کسی غار کے اندر چلے جانا چاہیے۔ انہوں نے غار تلاش کیا، پہاڑ کے اندر ایک غار تھا جس میں یہ تینوں آ کے بیٹھ گئے۔ جیسے یہ تینوں اس غار میں رکے، بارش ہو رہی تھی لیکن بارش سے محفوظ ہو گئے۔ اچانک کیا ہوا؟ بارش تھمنے لگی۔ اب یہ انتظار کر رہے تھے بارش تھمے اور نکلے کہ غار کے دہانے پہ ایک پتھر آ گیا اور پتھر نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یعنی کہ وہ دروازہ جس سے یہ غار میں گھسے تھے، وہ دروازہ ایک بڑے پتھر نے بند کر دیا۔ تو اب کیا کریں؟ اب تو پھنس گئے۔ ان تینوں نے مل کے کوشش کی اس پتھر کو ہٹائیں، لیکن کوشش ناکام ہو گئی۔ بے انتہا زور لگایا لیکن پسینے سے شرابور ہو گئے۔ محسوس ہونے لگا زندگی کی شاید آخری ایام، یہاں سے تو کوئی چیخ و پکار بھی نہیں سن سکتا، اور راستے بھی ویران ہیں۔ ان راستوں میں شاذ و نادر ہی کوئی آتا ہے، کوئی آ بھی جائے تو کسی کو کیا پتا ہم کسی غار کے اندر قید ہیں اور اس کے منہ پہ پتھر ہے۔ کہنے لگے کیا کریں؟ کہنے لگے دعا کرتے ہیں۔ سب نے دعائیں کی۔ اچانک سے ہم نے خیال آیا، کہا ہاں ہم نے دعا تو کر لی، لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی کسی نیکی کا اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں۔ کہ ٹھیک ہے، بالکل بالکل ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں کسی نیکی کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں۔ ایک شخص نے آغاز کیا، جو ان میں بڑا تھا، سمجھدار تھا، اس سے آغاز ہوا کہ تم کوئی اپنی نیکی کا واسطہ دو۔ یہ ہاتھوں کو اٹھایا ہوئے ہیں دعائیہ انداز میں، یہ کہتا ہے اللہ میری زندگی کا ایک واقعہ ہے بڑا عجیب و غریب۔ تو جانتا ہے کہ میرے پاس کیا ساز و سامان کچھ بھی نہیں، میں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو لے جانے والا اور مختصر سا بھیڑ بکریوں کا ڈیور میرا، اسی سے گزر اوقات، دن بھر ان کو چارہ کھلاتا، ان کی دیکھ بھال کرتا، انہی سے کماتا، انہی کو بیچتا، انہی کے دودھ پہ گزارا ہوتا۔ ایک دن حالات صحیح نہیں، میں ان کو لے کے آیا، غربت کا زمانہ، دودھ پہ گزارا ہو رہا تھا، میں دن بھر رہا ان کو چراتا ہوا، اور اتفاق سے کوئی معاملہ ہو گیا جس میں میں پھنس گیا ہوں، میں گھر آنے میں تاخیر ہو گئی، میں دیر سے گھر آیا۔ میں نے سب سے پہلے دودھ نکالا، بھیڑوں کا دودھ نکالا۔ میرے بچے اللہ رو رہے تھے، صبح سے بھوکے پیاسے تھے، شیر خوار بچے تھے، ان کو دودھ کی بڑی شدید ضرورت تھی، وہ چیخ رہے تھے، ان کی چیخ و پکار میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دودھ لیا، پیالوں میں بھرا، پھر میں وہ دودھ لے کے جب گھر میں آیا، اے اللہ تو گواہ ہے، تو گواہ دینا، میں اپنے بچوں کے پاس نہیں گیا، ان کو روتا چھوڑ دیا، سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس گیا، وہ بھی صبح سے بھوکے تھے اور بڑھاپے کی حالت میں تھے، پہلے ان کے پاس گیا، ان کو دودھ پلایا، جب انہوں نے سیر ہو کر دودھ پیا تو اے اللہ جو بچا ہو میں اپنے بچوں کے لیے لے آیا۔ اے باری الہ، اگر یہ نیکی میری والدین کی تعظیم کی نیکی، جو میں نے اپنے والدین کو اپنی اولاد پہ ہر چیز پر اپنی بھوک و پیاس پہ فوقیت دی، اگر تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں پتھر تھوڑا سا کھسک گیا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ گزر سکتے۔ اب دوسرے کی باری آئی، ہاتھ اٹھے میں التجائی انداز میں یہ کہنے لگا، اے اللہ
تو جانتا ہے میری زندگی کے اس عظیم واقعے کو جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. میری ایک چاچا زاد تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، لیکن میں اسے پا نہیں سکا. میں اسے پا نہیں سکا یہاں تک کہ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، اور کچھ وقت کے بعد قحط سالی ہو گئی. قحط سالی کا ایام میں ایسی حالت ہو گئی کہ لوگوں کے پاس کھانا کچھ بھی نہیں رہا، لوگ بھوکے ہو گئے. اور بڑا عجب قسم کا وہ قحط تھا، لیکن اس زمانے میں میرے پاس تھا، میں نے کچھ بچا کے رکھا ہوا تھا. میں اپنا بچا ہوا استعمال کرتا رہتا تھا.